کر رہا ہوں بات یہ اگر یاد آتا ہے کچھ تو اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کر ایک مرتبہ خالد حسین کی صدا ضرور بلند کرنا. یہ جلے ہوئے خیموں کی شام ہے. میں یاد دلاتا رہتا ہوں ادنا یہ جلے ہوئے خیموں کی شام ہے. یہ کانوں سے بہے ہوئے لہو کی شام ہے. آج وقت اللہ دست حسین کو آنسو بہانے والوں، دست حسین کی بٹیانی ماں کو راضی کرنے والوں، میں تو بسرے تمہاری نظر کرتا ہوں ساری شام قریبہ سے بڑھ جاتی ہے تو بسروں پر کٹ گئی یہ طرح رسول کی. میری مائیں بہنیں جو باہر میں گزر رہی ہے اگلے بسرے میں تو کہاں جانے والوں کٹ گئی یہ طرح رسول کی لٹ گئی محنت پرول. عجب سبحان اللہ قیامت نے گزارا ہے علی کی بیٹی اور میں بھی کوشش کروں گا تو تمہاری اور میری عبادت میں توقف نہ ہو. قیامت چھوڑا نہ ہو. ارے ایک ہاتھ پر لاشیں اٹھائی ہے میرے مولا نے. کبھی اکبر کی لاش اٹھائی، کبھی قاسم کی لاش اٹھائی، کبھی عباس کی لاش اٹھائی. عجب سبحان اللہ سبحان اللہ. کہوں ایک جگہ کہوں تاکہ سننے والوں کی طبیعت ذہنی طور پر اس بات کو لے کر آمادہ رہے کہ آج اگر حسین کرتے ہوئے ہم اپنی گردنیں بھی کٹوا دیں تو اس ایک تماچے میں ہونے کا حق ادا نہیں ہوتا. جو بچی کو باپ کے جنازے کے سامنے آنا شروع کیا آج سبحان اللہ اس کو سمجھ لو نکالو کہ کل تک جو عباس کی خیبر کے ساحلات کے نیچے تھے آج وہ کھلے آسمان کے نیچے. جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. ایسے بولے ہو جیسے صدیوں سے حسین پر آنسو بہانے کے لیے بے نام ہو. میں نے عرض کیا قیامت کا دن گزارا ہے زینب یعنی آوے اپنی جسدیب گواہ ہے مطلب حسین اس نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا. میرے مولا جانتے ہیں کہ ابتدائی صحبت سے جب سے اللہ کی صدا بلند کی ہے نہ خطیب اپنے آپ میں ہے نہ سننے والا زبان اپنے آپ میں ہے. اب یہ روایت میں صرف اور صرف ماتمیوں کے لیے پڑھ رہا ہوں. جب گلیوں میں کنجوں میں شہروں میں روشوں میں حلقے بنا کے حسین نماز کرنے کے عادی ہے. اگر آج میں تمہیں یاد دلاؤں تو یہ حلقہ بننے کی بنیاد شروع کہاں سے ہوئی بس اس اشارے کی لاج رکھنا. وہ جو آدمی ہے وہ دل کھول کے اپنے سینے پہ ہاتھ مارے کیونکہ تمہارے ہاتھ کی سینے گردن سے باندھے ہوئے نہیں ہے. جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. جانتے ہو حسین نے آخری مرتبہ خیمے کی طرف دیکھے کہا میری بہنوں کو حسین کا سلام. مصنوعات نے خیمہ رکھا ہے. مصنوعات نے خیمہ میں توڑنا شروع کیا. ترقی ہوئی مصنوعات نے آنکھوں کو جوڑ کے کہا مولا ہم دائیں جا رہے بائیں جا رہے حلقہ بنا کے کھڑے ہو جاتے ہیں ہمارے درمیان سے رخصت ہو جائے. عزت محمد و آل محمد کی قسم آدمی جس بیوی کے ہاتھ میں خاک آئے پتہ نہیں کیا ہو گیا اس نے خاک اٹھا کے سامنے ڈالنا شروع کیا. جس کے ہاتھ میں پتھر آئے اس نے پتھروں سے اپنے سروں کا ماتا عجب سبحان اللہ عجب سبحان اللہ. روایت تو تمہیں شام غنیمت کی سنا دی ہے لیکن کوئی ایک قیامت تھوڑی ٹوٹی ہے علی کی بیٹیوں پر. جو لوگوں وصول کرو انہیں محسوس کرو. محسوس کرنے کے بعد حسین پر رونے کا حق ادا کرنے کی کوشش کرو. وہ حاجتیں تم اپنے دلوں میں لے کے بیٹھو. ایسے کوئی آزادار جانتا ہے کہ شام غنیمہ بی بی جی چاہتا ہی نہیں کہ اپنے بچوں کی زندگی نہ مانگے. آج سبحان اللہ. چلو میں اشارہ کرتا ہوں کہ یاد آنا چلا ہے
ایک کے بعد ایک قیامت اس شام غریبہ کے فرش اعظم پر وقع ہوتے میں بھی دیکھوں تم بھی دیکھو سیدہ لڑکی روچی خبر رہے فرمائی میری بیوی جو شام سے یہاں چل کر آئی وہ ہر عذرات پر اپنا خاص کرم فرمائے جانتے ہو جب حسین اپنی رخصت کے وقت اپنے بیوی اپنی بہنوں کے خیمے کے دروازے کے باہر آئے کتنا پتھر میں حسین آ گیا کہتے ہیں جب باہر حسین تشریف لائے نا تو دیکھا مرتجع سجا سجایا کھڑا ہوا میں قربان ہو جاؤں اس کے جس نے لاز رکھی ہے اس کے طرح کے کاش کے دیوائیں دینے بھی وصول کرنے کا حق ادا کر رہے ہیں مجھے معلوم ہے تم بھی کھلے آسمان کے نیچے بیٹھتا ہے اپنی کی بیٹیوں کی مظلومیت پر آنسو بہا رہی ہو جب حسین نے دیکھا نا کہ سجا سجایا ہوا وہ جلا پڑا ہے حسین نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا فرات کی جانب دیکھے کہتے ہیں عباس عباس تم تو چلے گئے ہو یہ مرتجع کس نے سجایا مسکرات سے آواز آئی مولا اسے کلثوم نے اپنے ہاتھوں سے سجایا حسین طرف کے کہتے ہیں کلثوم تم تو مشکور ہو تمہیں یہ کس نے بتایا کہ مرتجع کی جھیل کیسے رکھنی ہے اس کی لگام کو کیسے کسنا ہے یاد رکھنا حوالے کر رہا ہوں تمہیں کلثوم مولا کے ہاتھوں پہ ہاتھ رکھے کہتے ہیں مولا رات غازی خیمے میں آیا کہنے لگا اپنی بیوی نے کل ایک وقت ایسا آئے وسائل اکیلے رہتا ہوا زلزلہ نظیر ایسے سایہ جزاک اللہ جزاک اللہ میں سنکیت بھی تو کوئی اوقات ہی نہیں ہوں میں نے اس نے کہا ہے کہ تمہاری زندگیاں ہوں تمہارے بچوں کی زندگیاں ہوں سوچو کو جس نے اپنی گود میں حسین کی گردن کو کٹوایا اللہ جانے وہ باپ نے سختی ہاتھ میں لا کر ہر ہزار کو کتنی دعائیں دے رہی ہے اجرکم علی اللہ ایک روایت سن اجازت ہے میں حسین کی اجڑی ہوئی بہنوں کی قسم دے رہا ہوں اپنی گنہگاران خود سے روایت پڑھی ہے پھر مولا صاحب فرماتے ہیں کہ محشر میں منادی ایک ندا ہوگا ندا کی اتنی قیامت خیز ہے سنو کہ وہ ندا کیا ہے منادی کہے گا یا اہل محشر خذوا ابصارکم اے اہل محشر اپنی آنکھوں کو بند کر لو وہ آزادار نہیں جسے معلوم نہیں کہ جب توحید آنکھیں بند کرنے کا حکم دے تو سواری کس مسرور کی آنے والی تکنا نہیں خدا کے دیا سنائی تب سے تم نے چاند دیکھ کر اپنا فرش بچھایا ایک ماں ہے جو اس عزا خانے سے دوسرے عزا خانے میں دوسرے سے تیسرے عزا خانے میں اپنے زخمی ہاتھوں کو پھیلا کر آج بھی حسرت سے عزادار کی آنکھوں کو نظر ہوئی ہوتی ہے وہی بیوی اس کی آمد جب ہوگی نا تو منادی بتا دے گا اے اہل محشر اپنی آنکھوں کو اپنی نظروں کو بند کر دو کیونکہ رسول کی بیٹی کی سواری آ رہی ہے جانتے ہو سب اپنی آنکھوں کو بند کر لیں گے اللہ محمد الرسول رانے سنت بھی جہاں جہاں سن رہے ہو دیکھیں یہ گھرانہ کتنا مظلوم ہے میرے مولا لاز رکھنا میرے پڑھوں کا وہی جو شامل غنیمہ سننے کے لیے آئے ہو خذوا ابصارکم اپنی آنکھوں کو بند کر کیونکہ سیدہ کی سواری گزرنے والی سب اپنی آنکھوں کو بند کر لیں گے سوائے محمد الرسول اور ایسے میں اب یہ قیامت ہے اب ایسے میں آواز آئے گی میرے حبیب کیا تم نے اپنے رب کے فرمان کو نہیں سنا جو پہنچائے اسے میں سلام کرتا ہوں جو رہنے لگے سے میں کوئی شفا نہیں کرتا رسول سر چھپا کے ہاتھوں کو چھوڑ کے گئے کے پالنے والے تیری بھیجی ہوئی شریعت میں کبھی کسی باپ کا بھی اپنی بیٹی سے بنا رہا ہے
میں معاف ہو کر اپنی آنکھوں کو کیوں بند کر لوں ہزار لاج رکھنا اللہ کے قیامت سے قرآن آئے میرے حبیب جو کس نے کہہ دیا تم سے کہ آج سیدہ تمہاری بیٹی پر ڈرا رہی ہے ارے آج مقبول خون حسین کے مطیعہ بتا رہی ہے اجرکم علی اللہ اجرکم علی اللہ اجرکم علی اللہ توقع سے پہلے بھی میں تمہارے حوالے کا بلا رہا مجھے بزرگ ہیں جن کے دل نرم ہے ان سے یہ سب فکرے برداشت شروع ہوتے ہیں آدمیوں صرف اپنے اوپر رہ کرے اپنے برابر میں بیٹھی ہوئی اس ذات پہ بھی رہ کرو کیونکہ روایت کے فکرے ہے میری خصوص تصویر کو ہر رہا وہ جس کو سچینے پہنائی ہوئی بات کوئی نہیں کہہ سکتا وہ مظلوم دماغ کس کو اس کے برابر میں آگے تشریف فرما ہو جاتا ہے لیکن میرے مولا جانتے ہیں وہ جب آتے ہیں مجلس کا ماحول تبدیل ہو جاتا ہے وہ جن کی آنکھوں کو حسین نے بھول رہا ہے وہ جانتے ہیں کہ اس وقت اس مجلس آزاد کتنی روحانیت محسوس ہو رہی ہے کہتے ہیں محشر میں بیوی سنو گے اس حالت میں آئیں گے کوئی تو عالم ہوگا جبھی قدرت نے مصطفیٰ سے بھی کہا کہ اپنی آنکھوں کو بند رکھے میں یاد کراتا رہے یاد آتا رہے ہائے بلند کرتے رہے گا سنا ہے بیوی کے دائیں ہاتھ کی انگلیوں میں پانی کا کٹا ہوا موا ہوگا جگہ اللہ جگہ اللہ بیوی کی دائیں ہاتھ کی انگلیوں میں دائیں ہاتھ کے شانے پسنا حسین کا بار بار گھومتا ہوگا اور بائیں ہاتھ کی انگلیوں میں 4 سال کی بچے اس کے سنبھالنا مات دیا آج اللہ بس وقت تک سید سجاد تمہارے سینے پہ ہاتھ بنا رکھ دیا تب تک تمہیں بھی مسئلہ ہے کہ حسین پر روڑے میں بخل سے کام بنا لے گا آج اللہ بیوی بھر میں شب میں تشریف لائی ہے اور تورمات کو اپنے وجود سے بظاہر کھلنے بلی اللہ کے بلی دونوں زخمی ہاتھوں کو اٹھائیں گے آیا راشت جوڑیں گے اور کہے گی ماننے والے آج میری ساری خدائی جمع ہے اور میری خدائی کے سجود میں یہی کہیں میرے حسین کا قاتل بھی ہو آج ہم کو مانا ابھی ابھی سے اپنے ہاتھ میں سے جل لیا آج ہم کو مانا کہتے ہیں میرے بیوی کہیں کی ماننے والے یہ اسی خدائی کے ہجوم پہ جو باہر بیٹھے ہو کم از کم اپنے شرموں کو دیکھنا شروع کرو اس کی وجہ یہ ہے کہ تمہارے ہاتھ تو کسی نے نہیں باندھے ہوئے ہیں اجرکم علی اللہ بیوی کا برباد کو جدا کر کے نہیں ماننے والے تیری خدائی کے سجود میں یہی کہیں میرے حسین کا قاتل بھی کھڑا ہو بنانا میں تمہیں صرف یہ چاہ رہا ہوں کہ خنجر کہیں اور چل رہا تھا ارے زخمی کہیں اور ہو رہا تھا اگر تمہیں یاد آ گیا تو میرا ساتھ دیتے چلے جانا حوصلے سے سننا اگر تمہارا چوٹ زیادہ لگ گئی ہے سیدہ پتہ کے یہی ماننے والے میں تجھے اپنے ہاتھ کا واسطہ لے کر ایک سے گزارش کرتی ہوں آج میری طرف سے میرے حسین کے قاتل سے 2 سوال ایسے پوچھ کر دیا نا تم نے لایا بیوی کہہ رہی ہے کہ پوچھ آواز تو لگائی گی سیدہ میں نے آج کی یاد عادت آپ ہی کے لیے کچھ جاری ہو ایسے سنتے آگے اور آج ہوگا بھی وہی جو آپ چاہتی ہے دیا میں نے بیوی نے کل ملا کے 2 سوال پوچھ رہے ہیں اگر ان سوالوں سے تمہیں اپنا کوئی رشتہ محسوس ہو تو کم سے کم جوان ہوگا اپنے سینے پہ ایک ہاتھ ضرور مارنا آج اللہ کو بحد اللہ بیوی نہیں مارنے والے میری طرف سے میرے حسین کے قاتل سے ایک سوال پوچھ آوازیں بولنے والے کی سیدہ آپ خود براہ راست سوال کیوں نہیں کرتے بیوی طرف یہ کہیں گی بات کرنا بیوی کہیں گی بھالنے والے اس لیے کہ میں آج ایک عادل بادشاہ کے دربار میں کھڑی ہوں اور مجھے کمانا رہیے تم نے مجھے دامن میں مجھے مستور بنا کر دنیا میں بھیجا ہے مجھے کمانا
تم تھکتے ہوئے مجھے نظر آ رہے ہو. اگر تم اپنے لیے کو حل کر لو, روایات حوالے کر دو, وہ نہیں جس کا نہیں جانا پڑتا. دوسرا سوال بی بی کہیں گی, ماننے والے آپ میرے اپنے حسین کے چاہنے والوں سے شکوا ہے کہ تم جو مجلسوں میں یہ سنا دے رہے ہو کہ سمر نے حسین کا ایک کون حجر سے سنا کیا. ارے اس کو یہ بھی تو بتاؤ کہ جب جب سمر نے حجر چلایا میں اپنی گردن کو حسین کی گردن پہ رکھ دیتے ہو. ماننے والے اگر تجھے بتایا میرے دائرے کھلنا اپنے بابا کے جادر پہ ہٹا. زمانہ دیکھ لے آج بھی سمر کے حجر کے نشان سیدہ کی گردن پہ اور جزا کرنا جزا کرنا جزا کرنا جزا کرنا. اجرکم علی اللہ اجرکم علی اللہ اجرکم علی اللہ. رخصت ہوئے حسین بس یہ کہ حل من ناصر ينصرنا اجرکم علی اللہ. حسین اپنی زندگی کی آخر روزہ رہے. بچپن سے یہ فکر سن رہا ہوں لال, اتنی چھوٹی عمر سے یہ جملہ سن رہا ہوں, اتنی بار سنا ہے, لیکن جب سنتا ہوں ورنہ سے زندگی میں پہلی بار حسین کے خوش ہوتا ہوں. یہ جملہ مجھے سننے کو مل رہا ہے. اپنی زندگی کی آخری زندگی یا تو ہر سرد پر حسین نے باطلوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا ہے تم نے میرے علی اکبر کو مار دیا. اجرکم علی اللہ. دیکھو ہمیں 3 دن کے پیاسے کی جان ملے ہو, 3 دن کے بھوکے کی نام سے نہیں برداشت ہوا. اپنا آخری سودا کیا ہے حسین نے. باطل نے حجر سے بدلے حسین کیا. سر پر خلاتے بہن طرفتے رہے, 4 خلاتے بچی بھی لگتے رہے. قرآن منگوائے محضور کرنے لگا. آسمان پہ سرخی جا رہی, جبریل کی آواز آ گئی, آج ہوتے نہ حسین. ناشمیہ اجرکم علی اللہ. اس سے نہیں دیکھا جا رہا آپ کا یہ دنیا. اللہ جانے وہ پہلے کیسے دیتے کہ دعائیں وہی ہوں گے. ایک شعر سنا, ایک شعر سنا. مجھے یقین ہے میں نے آج تک شان غریبہ کی کسی مجلس میں کبھی کوئی 2 مصرے ایسی روتی ہوئی نظر آنا ہوتی نظر رہی, لیکن یہ کہنے کو 2 مصرے لیکن سننا ایسا ہے جیسے یہ گفتگو فرات کے کنارے کسی لاشے میں سنی ہو. یہ میرے ہاتھ جڑے ہوئے ہیں, مجھے نہیں پتا کون کیا کہہ رہا ہے. بس 2 مصرے اگر تم نے وصول کر لیے تو مجھے یقین ہے کہ میں وہ منظر وقت سے پہلے دیکھوں گا کہ مجھے بھی تھوڑی دیر پہلے دکھایا جا چکا ہے. فرات کاش کے روز آیا رہا. فرات سو کے اٹھے جب کبھی میرا عباس. میں قربان کرواؤں فرات سو کے اٹھے جب کبھی میرا عباس. تو کہنا آئی تھی ساحل پہ میرے پاس کہنا تم بھی بچپن سے کسی کو سن رہے ہو. اتنی سادگی سے لکھنے والے لکھنی ہو کہ جب حسین قتل ہو گئے میرے ہاتھ جڑے ہوئے, جب تمہارے مانیاری جس کا جیسے جی جاؤ اس نے ویسے شہید کر دیا ہوتا ہے. اجرکم علی اللہ اجرکم علی اللہ.
سوچو کہ اور جلدی پر مساعد اور ساتھ ہی چھوٹے ہوتی مال کرتے مجرہ معال اللہ فکرے کی سادگی پتا چل رہا اس میں چھپی ہوئی مسائل کی دنیا میں بہت فرما رہا دیکھنے والے نے عجیب جملہ دیکھا کہ کوئی نہ تھا کیا کہہ رہا ہوں کوئی نہ تھا جو سیدہ کے بچے کی لاش پہ احتجاج کرتا آئے 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 اگلا کینوں بہن نکل پڑی خیدے سے داخل کی طرف بڑھ پڑی روایت کہتی ہے بہن بھائی کی لاش پر پہنچ کر ایسے بیٹھی ہے جیسے نمازی تشہد میں بیٹھ جاتا جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ نہیں سن سکتے نہ پہلی ضرب سن سکتے ہو نہ دوسری ضرب سن سکتے ہو بس یوں سمجھ لینا کہ آخری ضرب پر خدا کی لعنت و شبر زلزلہ مرحوم پر تو وہ کہتا ہے آخری ضرب پر مجھے یقین تھا کہ حسین اس وقت اللہ سے گفتگو کر رہے ہیں کہتا ہے میں حسین کے آخری کے ٹکڑے سنا کہتا ہے میں نے اپنے کانوں کو حسین کے ہلتے ہوئے ہونٹوں کے قریب رکھا تو میں نے سنا حسین کہہ رہے تھے عباس سبحان اللہ اے جوان ہو کے مجھے سنا نہیں جا رہا ہے اللہ جانے بزرگوں میں کیا مسائل کی کیفیت آ رہی ہے اللہ جانے اس پر کیا کیفیت آ رہی ہے جو حسین کے ربی کی تشہیر جو حسین ابن علی کی مسافر شام پہن رہا ہے اجرکم علی اللہ کہتے میری بیوی اپنے بھائی کے جنازے سے پلٹی ہے نا تو خیمے میں قدم رکھتے ہوئے پیچھے ہوئے مصلی پہ کھڑی ہو گئی اب تم تھک گئے ہو اور میں نے شام غریبہ کے مقدمے میں قدم رکھنا ہے ابھی سے میری مجبوری سمجھو یا سیدہ کے زخموں کا مرہم اپنی ہائے مدد ضرور کرنا کہتے چل سنو کہتے بیوی نے ابھی مصلی پر کھڑے ہو کر حقیقت الاحکام باندھنا ہی چاہیے کہ فضا کی آواز آئے آواز آئے ہو سکے تو اپنی نماز کو روک لے کیونکہ فوج ہے وہ 4 سال کی بچی آج تک جس کے کانوں سے لہو رگا رہی ہے سید سجاد نے اپنی جلی ہوئی دستار میں دفن دیا آج رب اللہ سمجھ سکتا ہو انسان کو کتنی دیر تک آنسو بہا سکتے ہو پھر کے 2-4 منٹ ہے ایک پر ماتھیوں تمہارے حوالے کر رہا ہو سیدہ تم سے راضی ہو جائے تو اپنے گھروں میں جا کے سو جاؤ گے لیکن آج علی کی بیٹیوں کو نیند نہیں آئے آج رب اللہ آج رب اللہ آج رب اللہ کہتی ہے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ گھوڑے پر میرے بابا کا حاضر ہمارے جیسے گھوڑے راندے ہوئے گھوڑوں کی طرف آ رہا تھا سنو کہ مجھے حیرت نے اعلان کیا کیا وہ بات بھی نہیں جس سے برداشت ہوتا ہے شیبہ نے پھر حیرت کہتا ہے اے فوج اشقیاء علی کی بیٹیوں کے سروں پہ کافر کوئی محبوب میرے خبردار میں اب کے سر پہ میں کافر ہوں اس کے خیمہ پر ایک گیا فریاد آگے گھر کو رکھ دے گیا قرآن کی بات کرنے لگا عباس پہچانا میرے ہاتھوں میں ملا کس کے میرے دل میں بس یہ ڈال رہا ہے
کہ اختر عباس کی روایت اتنی سخت نہ پڑا کیونکہ ماتویوں نے آج تازہ پرسا کیا ہوا ہے، کہیں نہ ہو ماتم کرتے ہوئے ان کے ساتھ کھولنا شروع ہو جائے، ہمارا سلام ہو ان بہنوں کو کہ جب چلتے ہوئے بہنوں کے باہر آتا تو حضور نے کہا بغدیر میری بہن زینب کیا کروں مجھے حسین نظر نہیں آ رہے ہیں، اجرکم علی اللہ، گریز کر دیا ہے، گریز کر دیا ہے، کوئی ہے جس نے موڑ دیا اجرکم علی اللہ۔ نماز سنائی دے موڑ دیے شبے کے لیے بیٹھے شام میں غریبوں پھر کہتا ہوں میں پھر کہتا ہوں لفظ رکھوں گا تمہارے خانہ ہے یہ دراز میں، اور اگر تمہیں کوئی دھندلی تصویر نظر آ رہا تو پھر جو کم از کم حق ہے اس مصیبت کو سننے کا، میں صاحب پرسہ پیش کرتا ہوں یہاں آدمی کم از کم نظر آ کیونکہ اس زندگی کا کیا بھروسہ، اجرکم علی اللہ، اگلے برس کو وہی روئیں گے نا جو بچیں گے، اجرکم علی اللہ۔ ناصری صاحب روایت میں قدر کر رہا آخری روایت جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں بالخصوص وہ مسرورات، جب آدمی سے بہتر کوئی نہیں جانتا جس مسرور کو راضی ہم نہیں کر رہا ہے، وہ آ کے بیٹھتی بھی مسرورات کے درمیان میں ہے، تو یہ اس پر سیادہ پر بیٹھی ہوئی مسرورات سے گزارش کر رہا ہوں پوری دنیا میں جہاں جہاں حسین کے بعد بھی ہے تم اپنی اذنا اور حضرتیوں کو اٹھا کر اپنی محرم جناب سیدہ سے ہماری سفارش کر دینا اور ان سے کہنا کہ دنیا میں بات بھی آپ کے بچوں کو رونے کا حق نہیں ادا کر سکے گا، لیکن شام غریبہ جلے ہوئے خیموں کی راہ کچھ اور توقع کی اپنے سننے والوں سے۔ آخری روایت سنا رہا ہوں تو جانو علی کی بیٹیاں اور تمہاری یہ پرسداری جانے میں نے جلے ہوئے خیمے کی راہ کل ملا کے 64 بیویاں، ایک لفظ میں قیامت رکھ کے حوالے کیا ہے، کل ملا کے میں قربان کرتا کل ملا کے 64 بیویاں۔ اب میرا حساب آپ خود رکھیں، 64 بیویاں ہیں جس میں سے 62 بیویاں جلے ہوئے خیموں کی راکھ پہ بیٹھی ہیں، یاد آ جائے حوالے کر دو اور سنائے کوئی بیوی جس کے ہاتھ میں ٹوٹا ہوا ہے جو آسمان کی طرف دیکھ کر کہہ رہی تھی یا حفیظو یا حفیظو سبحان اللہ۔ نہیں تو میں شاید غور نہیں کیا، میں حوالے کروں 64 میں سے 62 بیویاں جلے ہوئے خیموں کی راہ پر، ایک بیوی ٹوٹا ہوا رہا لے کر ابوالفضل عباس بات کرو لٹے ہوئے معاملے کی حفاظت فرماؤ، ابھی یا حفیظوں کی سنا بلند کی ہے، یہ ہو گئی 63 بیویاں۔ تاریخ کہتی ہے ایک بیوی ایسی بھی ہے جو جہاں کبھی جلے ہوئے خیمے کا کبھی دروازہ ہوا کرنا تھا، اگر یاد آ گیا ہو تو بات کرو نا، وہ دروازے پہ کھڑے ہو کر دفتر کی طرف کی بات کے دے رہی اشارہ کر دیتا ہو رخساروں کا رنگ تبدیل ہو چکا تھا۔ جزاک اللہ کرنا نہیں، حوالے کرو گھڑی دیکھ کے 1 منٹ سے پہلے حوالے کرو، ایسی عادت ہے اور وہی روایت ہے جسے سن کے میں نے دیکھا چھوٹے بچے بھی چھاڑے مار کے رونا شروع ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں یہ تھا وہ وقت ابھی یا حفیظوں کی تیسری یا حفیظوں کی طرح مسافرہ شام پہن کے کربلا کے مقتل میں گھوم رہی ہے، سنا پتہ نہیں کیسے بنو گے، جسے نظر آ جائے تو اسے میں بھی نہیں روک پاؤں گا۔ سنا ایسے میں بیٹی نے سنا جیسے گھوڑوں کی ٹانگوں کی آواز آ رہی ہے، اجرکم علی اللہ۔